حضرات، کیا حسن نے سمجھا ہے؟ کیا عشق نے جانا ہے؟ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، 1 روپے کا مفاد ہو ہم لائن میں لگ جاتے ہیں، اور مسجد کے اندر فجر کی نماز 15 منٹ کی ہو جائے تو قاری صاحب پہ اعتراض ہوتا ہے، سبق یاد کر رہے ہو، سجدوں میں نیند آ جاتی ہے، رکوع کے اندر گھر کا حساب کرنے لگ جاتے ہو، بچہ دنیا پڑھتا رہے افسوس نہیں ہوتا، بچہ جلسے سے لیٹ آ جائے اعتراض کرتے ہو، بچہ ڈگری لے کے آ جائے خوشی ہوتی ہے، بچہ قرآن لے کے آ جائے افسوس کرتے ہو، بچہ دنیا جیت کر کے آئے ہار ڈالتے ہو، بچہ دین جیت کر کے آئے ہاتھ پیچھے کھینچتے ہو، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے، کارے دریا کی بچہ نہیں نوجوان ہے، عقل مند ہے، صاحب فکر ہے، زمانے کا بادشاہ موجود ہے، ہم جیسا ہوتا تو کہتا ابے ناداں حکمران ہر کسی کے پاس چل کر کے آیا کرتے ہیں، اگر حکمران تیرے پاس آیا تھا اپنی ضرورت سامنے رکھ دیتا، اپنا فقر سامنے رکھ دیتا، اپنا کام سامنے رکھ دیتا، اپنا کوئی عمل سامنے رکھ دیتا۔ حضرت بادشاہ وقت بول کر کے کہتا ہے حضرت مجھے پہچانا ہے، تو وہ نوجوان آگے سے جواب دیتا ہے مجھے معلوم ہے تو ہشام ہے، مجھے معلوم ہے تو امیر المومنین ہے، مجھے معلوم ہے تو وقت کا حکمران ہے۔ حضرات میری نسبت قرآن سے میری بخشش ہوگی، مہر باقی ہو تو پھٹا نوٹ بھی چل جاتا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، نوجوانوں کے نام ہے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ نوجوان کیا پیغام دیتا ہے؟ میں جانتا ہوں تو ہشام ہے۔ ہشام کہتا ہے میں تیرے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں، اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو آپ حکم لائیے، آپ آرڈر لگائیے، میں آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جواب آتا ہے ہشام خدا کے گھر میں بیٹھ کے خدا کے منگتوں سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ پھر ہشام اٹھتے اور یہ نوجوان سالم ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر خطاب کے بیٹے، حضرت سالم حرم سے باہر نکلتے ہیں اور بادشاہ پیچھے آتا ہے، الغنا غنا القلب، دل کے بادشاہ بن جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 روپیہ دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اخلاص سے 1 روپیہ دیتے ہو، جس طرح تم ایک اچھے جانور کو محبت سے پالتے ہو، اللہ خود اس روپے کی پرورش کرنا شروع کر دے۔